اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 مئی 2024، آج پچھلے سال 9 مئی کے واقعات کو پورا ایک سال گزر گیا اور پاکستان میں آج کا دن بہت ہنگامہ خیز رہا۔ آج پورے ملک میں وکلاء کی ہڑتال تھی۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے سامنے لاہور کی سڑکوں پر مریم نواز کی پنجاب پولیس نے، جن کی وردی پہن کے بڑے فخر سے اپنے آپ کو پولیس کا حصہ ظاہر کرتی ہیں، ان کی اس پولیس نے وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا، مارا پیٹا، گرفتاریاں کی اور اپنا دم خم ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے اگر پہلے فوجیوں سے مار کھائی تھی بہاول نگر میں، اور اس کے بعد کھاریاں میں اگر ہم نے تیسری جنس سے مار کھائی تھی، تو اس سے مراد نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بہادری دکھانے کے لیے وکلاء پہ اپنے ڈنڈے استعمال کیے۔ آج پاکستان بار کونسل کی اپیل پر پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں بشمول کشمیر، گلگت بلتستان وکلاء کی ہڑتال تھی، اور بہت بڑی تعداد میں لاہور میں اور باقی شہروں میں بھی وکلاء نکلے، ریلیاں نکالیں، سیاہ پٹیاں باندھی، بینر اٹھائے، جھنڈے اٹھائے اور مرد آباد کے نعرے لگائے، اور رول آف لاء کے حق میں یہ جلسے، یہ ریلیاں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو وکلاء سڑکوں پہ ہیں، دوسری طرف پنجاب کا کسان سڑکوں پہ ہے، جس کی گندم نہیں خریدی جا رہی، جو بیچارہ اپنے پورے سال کی محنت، جو اگلے سال کے لیے اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کے بچوں کی شادیاں، ان کے رزق و روزگار، معاملات، سارا کچھ قرضے ادا کرنا، قسط ادا کرنا، وہ سارا کچھ اسی میں سے ہوتا ہے۔ لیکن کسان کی جو گندم ہے وہ روڈوں میں پڑی ہوئی ہے، کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے، اور کسان بیچارہ اس وقت بے حال ہے۔ تیسری طرف پاکستان کی سواد ترین جماعتوں کے جو اس وقت اقتدار میں، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں ساری کی ساری اس وقت سڑکوں پہ ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے KPK میں بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے میدان سجایا، اور انہوں نے کہا کہ اب ایوان کے اندر نہیں بلکہ میدان میں فیصلہ ہوگا، اور انہوں نے للکارا اسٹیبلشمنٹ کو کھلے لفظوں میں، فوج کا نام لے کر، جرنیلوں کے نام لے کر انہوں نے للکارا کہ آپ لوگ مداخلت جب تک ختم نہیں کرو گے پاکستان درست لائن پہ نہیں آئے گا۔ دوسری طرف جو 6 جماعتی اتحاد ہے، بالخصوص PTI نے، جن کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی تھی، اور انہی کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی تھی 9 مئی والی جو معاملات تھے، عمران خان صاحب کی اس وقت کے سابق وزیر اعظم، ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے جس انداز سے گرفتاری ہوئی، جو ظالمانہ تشدد ان پہ، بے ایمانہ تشدد ان پہ ہوا تھا، اس کے بعد جو پھر پاکستان میں جو فسادات پھوٹ پڑے تھے، ان میں 26 PTI کے بے گناہ شہید ہوئے، جن کو پرچے بھی درج نہیں کروانے دیے گئے، جن کے گھر والوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ ان کی یاد میں PTI نے پورے ملک میں، بالخصوص لاہور میں اور خیبر پختونخوا میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں ہر جگہ ریلیاں نکلی، جلسے ہوئے، جلوس نکلے، جھنڈے اٹھائے گئے، اور اپنے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوئی، دعائیں کی گئیں، اور اپنے ساتھ ہونے والی ساری ان زیادتیوں کے ازالے کی بات کی گئی۔ کہا یہ گیا کہ جس طرح سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2014 سے کہ دھرنے سے حساب شروع کریں اور معافی مانگیں۔ کہا گیا کہ ذلِ شاہ کے قتل کی معافی کون مانگے گا؟ عباد فاروق کے اس معصوم بچے کے قتل کی معافی کون مانگے گا، جو اپنے گرفتار باپ، غائب کیا ہوا باپ، اس کی راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ارشد شریف کی شہادت کی معافی کون مانگے گا؟ جس انداز سے یہاں سے خوفزدہ کر کے اسے درجنوں مقدمات کا سامنا کرایا گیا، اور یہاں سے ایک صحافی کو بھاگنے پہ مجبور کیا گیا، دبئی گیا، دبئی سے بھگایا، اور پھر وہ ایک اور ملک، افریقی ملک میں پہنچا اور وہاں اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کی معافی کون مانگے گا؟ اسی طرح سے بہت سی اور معافیوں کی بات ہوئی۔ ناظرین، آج صدر عارف الوی نے بھی عملی سیاست میں حصہ لینا، صدارت چھوڑنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا۔ آج وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے اپنی باقی قیادت، PTI کی قیادت کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی،
اور جیل کے باہر پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے جو انہوں نے گفتگو کی پریس سے جو بات کی، اس میں انہوں نے بتایا، باقی قیادت نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کی کوئی خصوصی ذمہ داری پارٹی کی سونپی ہے اور انہیں متحرک کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عارف علوی نے یہ کہا کہ جیسے بنگال کی علیحدگی، انہوں نے بھی کہا اور پارٹی قیادت نے بھی کہا، پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی کہا کہ بنگال کی علیحدگی، بنگلہ دیش بننا مشرقی پاکستان سے، وہ پوری فوج کا فیصلہ نہیں تھا، ایک یحییٰ خان کی غلطی تھی۔ ایک جو اس وقت انچارج تھا، جو حکمران تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، اس کی غلط پالیسیوں، غلط فیصلوں کی وجہ سے ایک ملک دو لخت ہو گیا، میرا پاکستان ٹوٹ گیا، میرے قائد اعظم کا پاکستان دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی پوری فوج کا گناہ نہیں ہے، پوری فوج کا قصور نہیں ہے، ایک آدمی جس کے فیصلے ہیں اور ایک آدمی جو جس طرح سے لندن پلان میں جو گارنٹیاں دی گئیں اور ان گارنٹیوں میں عمل درآمد ہوا اور اب تک عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ملک پیچھے سے بھی پیچھے جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں، یہ عارف علوی صاحب کا کہنا تھا کہ خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط فیصدیاں نکال کے آپ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنے فیصد لوگوں نے پی ٹی آئی یا عمران خان کو ووٹ دیا، اور اس میں آپ 2 دن کے بچے سے لے کے تو 18 سال شناختی کارڈ بننے کی عمر سے پہلے والے جو ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کر کے آپ فیصدی نکال کے آپ کس کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو نہیں پتہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھانی نے بتا دیا تھا ووٹ کس کو دیا، انوار اللہ کاکڑ نے حنیف عباسی کو نہیں بتا دیا کہ ووٹ قوم نے کس کو دیا۔ اگر میں نے فارم 47 کی حقیقت بتا دی تو تم اور تمہاری نون لیگ منہ چھپاتے پھرو گے۔ بہرحال آج پورا ملک کہہ لیں کہ وہ سڑکوں پہ تھا اور لوگوں نے احتجاج منایا اور یوم سیاہ بھی منایا 9 مئی کے حوالے سے۔ دوسری طرف سرکار نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے۔ پہلے تو یہ کہ سارا دن اشتہارات چلتے رہے میڈیا پہ، اور آج پاکستان کے تمام اخبارات میں ہاف پیجز، کہیں فل پیجز اشتہار چھاپے گئے، اور کروڑوں روپے قوم کے جو اس اشتہاری مہم پہ، جس میں پی ڈی ایم کو تقویت دینے کے لیے اور پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے اور عمران کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا ایجنڈا تھا، یہ سارا دن یہ آج معاملہ چلتا رہا۔ ناظرین، فیصل آباد گھنٹہ گھر نے آج بڑی مشہوری حاصل کر لی ہے۔ پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں جو اس وقت پی ڈی ایم میں، ان کے علاوہ یہ اسکولوں، کالجوں اور جو تعلیمی ادارے تھے وہاں، سرکاری ادارے جو ہیں وہاں، یہ پیغام بھی جو آیا گیا اور انہیں پابند کیا گیا کہ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے یوم سیاہ منانا ہے اور تقریبات کرنی ہیں اور جلوس نکالنے ہیں اور پھر بچوں کو روڈ پہ لانا ہے۔ اسی ترتیب سے یونیفارم والے بچے، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ سے، ان کے ہاتھوں میں بینر تھے، وہ ساری چیزیں لے کے جب گھنٹہ گھر چوک میں آئے تو بچوں نے بینر سرکاری اٹھائے ہوئے تھے اور عمران خان زندہ آباد، قیدی نمبر 804 زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ناظرین، گھنٹہ گھر والوں نے، فیصل آباد کے بچوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن تھا وہ سب سے بڑا انہوں نے آج قدم اٹھایا۔ ناظرین، بزدل پنجاب حکومت جو خسروں سے مار کھاتی ہے، اس پولیس نے آج گرفتاریاں شروع کر دیں، اور پورے پنجاب میں، اگرچہ بہت سارے اور علاقوں میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور پنڈی سے جو حنیف عباسی کو ہرانے والے فارم 45 کے مطابق جنہوں نے شکست دی بہت بڑی تعداد سے، شہریار ریاض، انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ وہ ایک ریلی کی قیادت کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری باقی جگہوں سے بھی بہت ساری گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں۔ ویل ڈن رؤوف حسن، عمران خان کی جو چوائس ہے، رؤوف حسن، اس نے حق کے نمائندگی ادا کر دیا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ میڈیا کا کہنا ہے، یہ سوشل میڈیا کا کہنا ہے، یہ بہت بڑے بڑے سیاسی جو ورکر ہیں، سیاستدان ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جس انداز سے ڈی جی آئی ایس پی آر
جو سرکاری پریس کانفرنس ہوئی، ان کے جواب میں جو رؤوف حسن نے جو لب و لہجہ، جو الفاظ، جو ترتیب استعمال کی، وہ اس بندے نے لوگوں کو ایک یعنی سختہ طاری کر دیا مخالفین پہ، اور ایک نئی روح پھونک دی انہوں نے اپنی سائڈ کے لوگوں میں، جس انداز سے انہوں نے عمران خان کا موقف، پی ٹی آئی کا موقف، پاکستان کا موقف، ریاست پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ اس سے یہ طے ہوا کہ جو رؤوف حسن ہے وہ ایک نیا روپ لے کے وہ اس دن آئے ہیں، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ عمران کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ اس کی چوائس بڑی زبردست چوائس ہے، اور ہر ایک کھلاڑی جو ہے وہ ایک لاجواب اور نادر نمونہ ہے، لاجواب کھلاڑی ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی ان کا ایک قول ہے کہ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ باغی کہہ سکتی ہے، غلام نہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب سینہ تان کے غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی سینہ تان کے غلط کو غلط کہہ رہی ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے تو انہیں باغی کہا جا رہا ہے، ہاں اسی وجہ سے تو انہیں غدار کہا جا رہا ہے، ہاں اسی وجہ سے وہ سیاسی جماعت توڑی جا رہی ہے، ہاں اسی وجہ سے تو ان کے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ہاں اسی لیے وجہ سے تو ان کے خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور 1 سال سے ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ یہ اس غازی کا قول تھا، اور آج کے زمانے کا غازی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، سینہ تان کے وہ غلط کو غلط کہتا ہے، اور اسے کوئی غرض نہیں کہ اسے باغی کہا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ وہ غلام، وہ کہتا ہے کہ میں غلامی کی زندگی سے موت کو میں ترجیح دوں گا، اور میں اس جبر کے سامنے جھکوں گا نہیں، سرنگون نہیں ہوں گا، میں نے اپنی قوم کو کا بھی سر اونچا کرنا ہے، اور قوم کا سر اونچا کر کے انشاءاللہ العزیز قوم کو ایک آزاد، حقیقی آزادی اس کو میں نے دلوانی ہے۔ ناظرین، فلسطین دکھتی سرزمین، لہو لہان سرزمین، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اگرچہ بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود صہیونی بہت زیادہ خون بہا رہے ہیں، بہت زیادہ حملے کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ میرے فلسطین کا، میرے کشمیر کا، میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ آج چونکہ خاص طور پہ 9 مئی کا ہی معاملہ زیر بحث تھا، اس لیے آج کی گفتگو 9 مئی پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔